قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں؟ جلاد کو پھانسی دینے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ پھانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے؟ مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے؟ پھانسی اعلیٰ صبح کیوں دی جاتی ہے؟ ان سب کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ لال مسیح ایک ریٹائرڈ جلاد ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ پولیس کی نوکری میں 750 لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ لاہور میں 1955 کو پیدا ہونے والا لال مسیح معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بخت سنگھ کو پھانسی دی تھی اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا تھا، جس کا معاوضہ اس دور کی حکومت نے انہیں 25 روپے ادا کیے۔ اپنے بہنوئی تارا مسیح کی وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شفاق شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حقدار تھا یا نہیں۔ انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے۔ لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پھانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس میں کیس کا جج، ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے۔ عموماً ایس پی پھانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پھانسی کے گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں سے باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پھانسی گھاٹ پر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پھانسی کی اجازت محض ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں۔ لال مسیح نے بتایا کہ مجرم کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلاد کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت میں مجرم کا سر اس سے نکل نہ سکے۔ جب لال مسیح کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچنے لگتا ہے تو اس کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایس پی کی اجازت کا انتظار کرتا ہے۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا ہے۔ مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً 5 فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا ہے۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کے جسم کو 30 منٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے، متعلقہ جج کاغذات پر سائن کرتا ہے اور لاش ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے شخص کے لیے آدھا منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے۔ اس میں وہ قیدی کے سر پر ٹوپی ماسک چڑھاتا ہے اور اس کے بعد گلے میں رسا ڈال کر لیور کھینچنا شامل ہے۔ ایک پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اسے 25 منٹ تک لٹکایا جائے، لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کب نکلی۔ بعض قیدیوں کی جان جلدی نکل جاتی ہے اور بعض کی بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ پھانسی کے رسے کے ساتھ ایک فالتو رسہ بھی لٹکایا جاتا ہے، کیونکہ جج اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک لٹکاؤ جب تک جان نہ نکلے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسہ ٹوٹنے پر قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رسہ چاہے 4 بار ہی کیوں نہ ٹوٹے، جان ضرور نکالی جاتی ہے۔ ویسے تو رسہ ٹوٹنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ رسہ ہوتا ہے جس سے 10 ویلر ٹرک کھینچا جاتا ہے۔
لال مسیح بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں 5 آدمیوں کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں سب سے کم عمر پھانسی ایک لڑکے کو دی جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اور وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا، اور سب سے زیادہ عمر کی پھانسی تقریباً 55 سالہ شخص کو دی جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ لال مسیح کو ایک دفعہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے ایک رشتہ دار کو بھی پھانسی دینا پڑی۔ یہاں ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ پھانسی اعلیٰ صبح ہی کیوں دی جاتی ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ پھانسی کے لیے صبح کا وقت اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کے جسم کے اعضاء سکون میں ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت دن میں اعضاء سخت ہو جاتے ہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجرم کے حمایتوں کی طرف سے غم و غصہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت کو پھانسی دینے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ انگریزوں کی دی گئی اکثر پھانسیوں پر عوام کا رد عمل اور شدید احتجاج کا خدشہ ہوتا تھا، اس لیے ایسا وقت مقرر کیا گیا جس وقت عوام سو رہی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔